آج ہم پاکستان میں حال ہی میں ہوئے دو کافی افسوسناک واقعات کو دیکھ رہے ہیں جی اور خاص طور پر یہ کہ جو ہمارے پاس ذرائع ہیں جیسے ڈان، ایکسپریس ٹریبیون، فاٹا وائز، سوشل میڈیا وغیرہ، وہ بتا رہے ہیں کہ ان دونوں واقعات کی میڈیا کوریج میں کافی بڑا فرق تھا۔ بالکل، یہ دو بہت ہی مختلف کہانیاں ہیں جو تقریباً ایک ہی وقت جولائی 2025 میں سامنے آئیں۔ اچھا۔ ایک طرف تھے مولانا خانزیب، باجوڑ سے تعلق، عوامی نیشنل پارٹی یعنی ANP کے سینئر رہنما، عالم دین بھی تھے، جی، امن کے لیے کام کرتے تھے۔ اور دوسری طرف تھیں حمیرہ اصغر، کراچی میں مقیم ایک اداکارہ۔ ٹھیک ہے، تو آج ہم انہی ذرائع کی مدد سے یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ آخر یہ جو کوریج کا فرق ہے یہ تھا کیوں؟ جی، اور یہ فرق پاکستان میں میڈیا کے کردار یا شاید کچھ گہری سماجی تقسیم کے بارے میں کیا بتاتا ہے؟ تو پہلے ذرا ان شخصیات کو جان لیں۔ مولانا خانزیب صاحب، ان کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ مولانا خانزیب، جیسا میں نے کہا، ANP کے رہنما تھے، باجوڑ میں پشتون حقوق اور امن کے لیے آواز اٹھاتے تھے۔ تو رپورٹس کے مطابق 10 جولائی کو انہیں باجوڑ میں ہی شنڈائی موڑ پر ٹارگٹ کلنگ کا نشانہ بنایا گیا۔ اوہ، یعنی ایک سیاسی قتل لگتا ہے؟ جی، ایسا ہی لگتا ہے۔ وہ اس وقت ایک امن مارچ کی مہم پر تھے۔ اس حملے میں ان کے ساتھ ایک پولیس گارڈ شیرزادہ، وہ بھی شہید ہوئے اور کچھ لوگ زخمی بھی ہوئے۔ اور ذرائع یہ بھی بتا رہے ہیں کہ مقامی طور پر رد عمل بہت شدید تھا، جنازے میں ہزاروں لوگ۔ ہاں بالکل، ہزاروں لوگ جنازے میں تھے۔ سوشل میڈیا پر #خانزیب شہید، #باجوڑ بلیڈز جیسے ہیشٹیگز ٹرینڈ کر رہے تھے۔ ANP نے 3 دن کے سوگ کا اعلان بھی کیا۔ اچھا، اب دوسری طرف آتے ہیں حمیرہ اصغر۔ ان کی کہانی کیا تھی؟ حمیرہ اصغر اداکارہ تھی، کچھ ڈراموں، ریالٹی شوز میں آئیں۔ ان کی کہانی بالکل مختلف ہے۔ 9 جولائی کو کراچی میں ان کے اپارٹمنٹ سے ان کی لاش ملی۔ اچھا۔ جی، اور رپورٹس کہتی ہیں کہ لاش کی حالت کافی خراب تھی۔ یہ تب ہوا جب کرایہ نہ دینے پر عدالتی حکم کے تحت گھر خالی کروایا جا رہا تھا۔ تو موت کی وجہ؟ اس پر کافی باتیں ہوئیں۔ جی، بہت قیاس آرائیاں ہوئیں، کچھ ذہنی صحت کے مسائل کا ذکر تھا، کچھ اور باتیں بھی۔ صورتحال واضح نہیں تھی۔ اور یہیں پر وہ میڈیا کوریج کا فرق بالکل واضح ہو جاتا ہے نا؟ یقیناً، مولانا خانزیب جیسے آپ دیکھیں، ایک اہم سیاسی اور قبائلی رہنما کا قتل، اس کی خبر مین سٹریم اخباروں جیسے ڈان، ٹریبیون میں آئی ضرور، جی، مگر اکثر بہت مختصر تھی، یا اندر کے صفحات پر۔ ٹی وی پر جو پرائم ٹائم مباحثے ہوتے ہیں، ان میں تو تقریباً نظر انداز ہی کر دیا گیا۔ جبکہ حمیرہ اصغر کی موت کی خبر ذرائع کے مطابق وہ تو کئی ہفتوں تک قومی میڈیا پر چھائی رہی۔ بالکل، بڑے نیوز چینلز، ARY، جیو، سب پر پرائم ٹائم شوز ہوئے۔ ان کی زندگی، ان کا کریئر، موت کیسے ہوئی، اس کا اصرار۔ وہ ایک وائس نوٹ کا بھی ذکر تھا۔ جی ہاں، ایک مبینہ وائس نوٹ نے تو جیسے آگ پر تیل کا کام کیا اور دلچسپی بڑھا دی۔ سوشل میڈیا پر بھی مشہور شخصیات، فینز، سب کا بہت شدید رد عمل تھا۔ تو سوال پھر وہی ہے کہ آخر یہ فرق اتنا زیادہ کیوں؟ ذرائع کیا وجوہات بتاتے ہیں؟ دیکھیں، کئی ممکنہ وجوہات ہیں۔ ایک تو بہت واضح ہے، جغرافیائی فرق۔ کراچی ایک بڑا شہر، میڈیا کا مرکز، معاشی ہب، صحیح، جبکہ باجوڑ وہ ایک نسبتاً دور دراز قبائلی ضلع ہے، تو شہری علاقوں کے واقعات کو ویسے بھی زیادہ توجہ مل جاتی ہے۔ اور پھر وہ شوبز والا عنصر بھی تو ہے نا، انٹرٹینمنٹ کی خبروں میں لوگوں کی دلچسپی زیادہ ہوتی ہے۔ یقیناً، ایک اداکارہ کی پراسرار موت، اس کی کہانی میں ایک سسپنس ہے جو شاید ایک سیاسی رہنما کے گو کے المناک قتل کے مقابلے میں میڈیا آؤٹلیٹس کے لیے زیادہ بکنے والی کہانی ہو۔ یعنی ریٹنگز کا کھیل، منافع پر مبنی میڈیا؟ جی، یہ بھی ایک حقیقت ہے، لیکن کچھ ذرائع، خاص طور پر اگر آپ پشتون کمیونٹی کے مبصرین یا سوشل میڈیا کو دیکھیں، جیسے کچھ ٹویٹس کا حوالہ بھی دیا گیا ہے۔ جی، جیسے ML ولی خان یا نیازبین 93 کے ٹویٹس۔ بالکل، تو وہ لوگ ایک اور پہلو پر زور دیتے ہیں، وہ اسے ممکنہ نسلی تعصب کے طور پر دیکھتے ہیں۔ اچھا، مطلب؟ ان کا احساس یہ ہے کہ میڈیا، خاص کر قومی میڈیا، غیر پشتون شخصیات، خاص کر پنجاب یا سندھ سے تعلق رکھنے والوں کو زیادہ اہمیت دیتا ہے، اور خیبر پختونخوا یا قبائلی علاقوں کے مسائل، وہاں کا تشدد، وہاں کی سیاسی سرگرمیاں، ان کو کم دکھایا جاتا ہے۔ یا صرف سیکیورٹی کے زاویے سے دیکھا جاتا ہے؟ جی بالکل، یا تو کم کوریج یا پھر صرف سیکیورٹی لینس سے۔ یہ تاثر بھی ہے کہ شاید خانزیب صاحب کی پشتون شناخت اور ان کا ریاست کی پالیسیوں پر تنقید کرنا، یہ بھی ایک وجہ بنی کہ ان کی آواز کو دبایا گیا۔
تو یہ صرف میڈیا کوریج نہیں، اس کے اثرات گہرے ہو سکتے ہیں۔ یقیناً جب ایک پوری کمیونٹی یہ محسوس کرے کہ ان کے مسائل، ان کے رہنماؤں کو قومی سطح پر اہمیت نہیں دی جا رہی، تو اس سے قومی اداروں پر بشمول میڈیا عدم اعتماد بڑھتا ہے۔ اور یہ احساس محرومی اور ناانصافی کو بھی ہوا دیتا ہوگا۔ جی، اور یہ سماجی ہم آہنگی کے لیے خطرناک ہے۔ پھر عملی طور پر یہ بھی ہوتا ہے کہ اہم واقعات جیسے اسی دوران 2 جولائی کو باجوڑ میں ہی ایک IED دھماکہ ہوا تھا جس میں فوجی جوان شہید ہوئے۔ اچھا، وہ بھی اسی دوران ہوا؟ جی، اس پر بھی اتنی توجہ نہیں دی گئی، یہاں تک کہ جب ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان نے خان زیب کے قتل کی مذمت کی تو ذرائع بتاتے ہیں کہ اسے بھی بہت محدود کوریج ملی۔ تو خلاصہ یہ نکلا کہ ان ذرائع کو دیکھتے ہوئے یہ بات تو واضح ہے کہ مولانا خان زیب اور حمیرہ اصغر کے اموات کی میڈیا کوریج میں ایک نمایاں بہت بڑا فرق تھا۔ جی، اور یہ فرق ممکنہ طور پر کئی چیزوں کا مجموعہ ہے: شہر اور دیہات کی تقسیم، شوبز کی کشش، میڈیا کی معاشی مجبوریاں، اور جیسا کہ کچھ حلقے زور دیتے ہیں، ممکنہ نسلی تعصب بھی۔ اور اہم بات یہ ہے کہ دیکھیں، دونوں اموات اپنی جگہ المناک تھیں، لیکن جس طرح ان سے نمٹا گیا، میڈیا میں جو رد عمل آیا، اس میں یہ جو فرق ہے، یہ شاید ہمارے معاشرے اور میڈیا کے اندر موجود کچھ گہری دراڑوں کو سامنے لاتا ہے۔ بالکل۔ تو یہ بات ہمیں سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ کیا میڈیا کا کچھ مخصوص کہانیوں پر بہت زیادہ توجہ دینا کہیں نادانستہ طور پر معاشرے کے دوسرے اہم حصوں، ان کے مسائل، ان کی آوازوں کو نظر انداز کرنے کا باعث تو نہیں بن رہا؟ اور اگر ایسا ہے تو پھر اس کے ہماری قومی یکجہتی پر لمبے عرصے میں کیا اثرات ہو سکتے ہیں؟ یہ ایک اہم